حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب وہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی شان کے مطابق اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے محفل میں یاد کرتا ہوں، اور وہ محفل فرشتوں کی محفل ہے، وہ محفل بہتر ہے۔ سوچے نا، آج آپ کو میاں صاحب نے یاد کیا تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ یار زندگی کا ایک نیچے والے طبقے کا بندہ یہ بات سوچے کہ یار مجھے ایک محلے کے معزز آدمی نے انوائٹ کیا ہے، بندہ بڑا خوش ہوگا، صبح لوگوں کو بتائے گا کہ یار میاں مولانا نے مجھے فون کیا تھا، مجھے شاپ پر آ کے کہہ گئے تھے، پیغام بھیجا تھا، میں گیا ہوں۔ اس کی خوشی کی حد نہیں ہے۔ ایک طرف یہ رکھیں، دوسری طرف یہ رکھیں کہ جب اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جب وہ اپنے بندے کو یاد کرے گا تو اس کی خوشی کا عالم کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، جب وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، اگر وہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کا میل، دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے ذکر الہی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف فرما دیتا ہے، شفاف فرما دیتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔